السلام علیکم، ویلکم ٹو 360 اسٹوریز آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ پلیز کر لیجئے۔ لڑکی کی مرضی کے خلاف جبری نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ محترم جناب مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں سنی العقیدہ اور حسینی سادات کے معزز گھرانے کی فرد ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے دیندار اور پاک دامن اور تعلیم یافتہ ہوں۔ میرے محترم والد صاحب عزت و شہرت رکھنے والے نیک شخص تھے اور اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنی بیٹیوں کی دلجوئی کیا کرتے تھے، اور اپنے بیٹوں کو بھی تاکید کیا کرتے تھے کہ بہنوں کا ہر طرح خیال رکھیں۔ والد صاحب کی وفات کے بعد مجھے اپنے بھائیوں سے وہ شفقت مہربانی نہیں مل سکی جو میرے محترم والد صاحب سے مجھے حاصل تھی۔ ان سے مرحومی مجھے آج بھی افسردہ رکھتی ہے۔ میرے سگے چاچا نے میرے محترم والد کی وفات کے بعد مجھ سے 10 برس چھوٹے اپنے بیمار بیٹے کے لیے میرا رشتہ بہت زیادہ اصرار سے لیا، اور میرے لیے آنے والے ہر رشتے کو ٹھکرانے کا شدید دباؤ ڈالا۔ ان کے اس فرینڈ نے یہ زیادتی تک کی کہ میری کردار کشی کی سازش کی تاکہ میری بدنامی ہو اور کہیں اور میرا رشتہ نہ ہو سکے۔ میرے بھائیوں پر میرے نکاح سے قبل اس کی یہ سازش ظاہر بھی ہو گئی۔ اس کے علاوہ میرے مسلسل اور بار بار انکار کے باوجود میرے اسی چچا زاد سے مجھے بیاہ دیا گیا، جبکہ میں نے سنا ہوا تھا کہ لڑکی کی رضامندی کے بغیر کوئی بھی اس کا نکاح نہیں کر سکتا۔ شادی ہو جانے کے بعد مجھ پر ظاہر ہوا کہ میرا شوہر دیگر بیماریوں کے ساتھ ساتھ نامرد بھی ہے۔ بد زبانی اور گالی گلوچ اس کی عادت ہے۔ کوئی خرچ نہ دینا اور مجھ سے واش روم سمیت گھر بھر کی صفائی اور باندی کی طرح تمام کام کروانا۔ سسرال کا بہت منفی رویہ، طعنے، بدگوئی وغیرہ مجھے بہت ذلت کا احساس کرواتا ہے۔ میرے سسر بار بار یہی کہتے ہیں کہ تم ابھی سے گھبرا رہی ہو، اسی طرح کام کاج کرتی رہو، ہم نے تو اپنا بڑھاپا تمہارے ساتھ گزارنا ہے، تم نے ہی ہماری خدمت کرنی ہے۔ اور شوہر فرماتے ہیں کہ وہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے نہیں، کام کروانے کے لیے لائے ہیں۔ کام سے میں نہیں گھبراتی، مگر ذلت برداشت نہیں ہوتی۔ میرے بھائی بہن سب تفریح کے لیے کہیں جا رہے تھے، انہوں نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں نے ان کے ساتھ جانے کی اپنے شوہر سے اجازت چاہی تو اس نے بہت بری طرح مجھے مارا پیٹا اور فحش گالیاں دیں۔ میں اپنے محترم والد مرحوم کی عزت کی خاطر چپ چاپ صبر کرتے ہوئے سب کچھ سہ رہی تھی، لیکن اس شدید بدسلوکی پر چپ نہ رہ سکی اور اپنے بھائیوں کو اس ثانیے سے آگاہ کر دیا۔ میرے بھائیوں نے تمام حقائق جان کر بھی مجھے ذلت و اذیت سے نجات نہیں دلائی۔ دوسرے لوگ اور ملازم تک میرے ساتھ بدسلوکی دیکھتے رہے۔